میری خوش دامن صاحبہ پر بیتا ہوا سچا واقعہ ہے۔ اللہ بخشے وہ بے حد عبادت گزار خاتون تھیں۔ عربی اور فارسی پر بھی عبور رکھا کرتی تھیں۔ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر چکی تھی۔ ان کی زبان سے بارہا سنی ہوئی اس کہانی کا ایک ایک لفظ پتھر پر نقوش کی مانند آج بھی میرے ذہن میں محفوظ ہے، جس میں وہ خود انہی کی زبانی میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ واقعہ 1950 میں پیش آیا، جب ہندوستان کے مسلمانوں میں پاکستان کا مطالبہ زور پکڑ گیا تھا۔ کونے کونے میں ہندو مسلم فسادات کی آگ بھڑک رہی تھی، اور بدقسمتی سے ہمارا ہنستا بنستا گھرانہ بھی اس آگ کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ ویسے تو ہم لوگوں کا تعلق یوپی کے کسی اور شہر سے تھا، لیکن میرے شوہر ملازمت کے سلسلے میں ایک چھوٹی سی مسلم ریاست میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ میں شادی ہو کر آئی تو سسرالی عزیزوں میں ایک بیاہی نند اور کمسن دیور کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ ساس سسر ایک ننھا سا بچہ چھوڑ کر اس جہان فانی سے رخصت ہو چکے تھے۔ میں نے ہی اس بچے کو عبدالقادر کی اولاد کی طرح پرورش کی تھی۔ انگریزی تعلیم کے ساتھ دینی مذہبی علوم کو بھی نظر انداز نہیں کیا تھا۔ ویسے بھی خود عبدالقادر کا شروع سے ہی مذہب کی طرف جھکاؤ تھا۔ 12 سال کی عمر میں کلام پاک حفظ کر چکے تھے اور 5 وقت کی نماز مسجد میں باجماعت ادا کرتے تھے۔ جوان ہونے پر عبدالقادر کی شادی میں نے اپنی حقیقی چھوٹی بہن سے کرا دی، تو بچپن کا یہ تعلق اور بھی مضبوط ہو گیا تھا۔ ضلع براہنچ تانپڑہ سے 2 اسٹیشن آگے یوپی کا ایک ضلع ہے، جو سید سالار سعود احمد غازی جیسے بزرگ کی نسبت سے کافی مشہور ہے۔ عبدالقادر نے اپنی شادی کے بعد وہاں سائیکلوں کی دکان کھول لی تھی، اور پھر بہرانچ ہی میں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی۔ لیکن جب دلوں میں فاصلے نہ ہوں تو 2 اسٹیشنوں کی دوری کیا اہمیت رکھتی ہے۔ کوئی ہفتہ ایسا نہیں گزرتا تھا جب ہم لوگ ایک دوسرے سے نہ ملتے، کبھی تو 2 چکر بھی لگ جاتے تھے۔ انہی دنوں عبدالقادر کو سائیکلوں کی بلٹی چھڑانے کے لیے کولکتہ جانا پڑ گیا۔ کولکتہ سے ان دنوں فسادات کی خبریں متواتر آ رہی تھیں۔ ہمارا جی بول رہا تھا اور سب ہی ان کے جانے کی مخالفت کر رہے تھے، مگر جن کا خدا پر پختہ یقین ہو انہیں اپنے ارادوں سے کوئی باز نہیں رکھ سکتا۔ وہ یہ کہہ کر روانہ ہو گئے تھے کہ اگر نصیب میں موت لکھی ہے تو اسے کون ٹال سکتا ہے۔ عبدالقادر کے جانے کے بعد ہم لوگوں کو ایک انجانے خوف نے گھیر لیا تھا۔ اس زمانے میں فون کی بھی سہولت عام نہیں تھی، جو ان کے خیریت سے پہنچنے کی فوراً اطلاع مل جاتی۔ بس زبان پر ہر لمحہ ان کی خیریت کی دعائیں رہتی، اور اس کے علاوہ ہم کر بھی کیا کر سکتے تھے۔ 1 ڈیڑھ ہفتہ گزرنے پر عبدالقادر کا مختصر سا خط ملا تھا، جس نے ہمارے دلوں کو اطمینان بخشنے کے بجائے تشویش میں اضافہ کر دیا تھا۔ خط میں لکھا تھا، یہاں کے حالات انتہائی خراب ہیں، سڑکیں شہیدوں کے خون سے لالہزار بنی ہوئی ہیں، جا بجا انسانی اعضاء بکھرے نظر آتے ہیں۔ میں جب سے آیا ہوں ہوٹل میں قید ہو کر رہ گیا ہوں، دعا کریں کہ خیریت کے ساتھ اپنا کام نپٹا کر واپس آ جاؤں۔ یہ عبدالقادر کا پہلا اور آخری خط تھا۔ اس کے بعد تو ان کی نہ کوئی خبر آئی۔ ہمارے دلوں کا تو بس خدا حافظ تھا۔ ہر وقت ایک تڑکا لگا ہوا تھا، ہر آہٹ پر کان کھڑے ہو جاتے، آنکھیں دروازے میں گڑی رہتی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے دوائیں بھی بے اثر ہو چکی تھیں۔ کئی دن اسی طرح گزرتے تھے۔ آخر میرے شوہر سے نہ رہا گیا۔ بھائی کی محبت نے خون میں ایسا جوش مارا تھا کہ خود بھی اسی جلتی آگ میں جا کر کود پڑے تھے۔ کولکتہ پہنچ کر انہوں نے بڑے محتاط طریقے سے عبدالقادر کی تلاش کرنا شروع کر دیا۔ شہر کا چپا چپا کنگال ڈالا تھا، بڑے چھوٹے سارے ہوٹلز میں دیکھ ڈالا تھا، اسپتالوں میں جا کر ڈھونڈا تھا، دینی مدارس اور فلاحی اداروں سے رابطہ قائم کیا تھا، ریڈیو پر اعلانات کرائے، اخبارات میں اشتہارات دلوائے، غرض اپنی طرف سے کوئی ڈکیا باقی نہ چھوڑا، مگر سوائے ناکامی کے کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا۔ اور 1 ماہ بعد وہ مایوس چہرہ لیے بہت تھکے تھکے شکستہ قدموں سے گھر واپس آ گئے تھے۔ ان کے واپس آتے ہی ہمارے گھر پر ایک قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ امید کی رہی سہی کرن نے دم توڑ دیا تھا۔ ہر آنکھ صدمے سے اشکبار اور ہر چہرہ سوگوار دکھائی دے رہا تھا۔ میری بوڑھی والدہ جوان بیٹی کے دکھ پر الگ نہ ڈالتی۔ بہن کی حالت تو دیوانوں سے برتر تھی۔ وہ پہروں گمسم بیٹھی آسمان پر نظریں جمائے نہ جانے کیا کھوجتی رہتی تھی۔ نہ کھانے پینے کا ہوش رہا اور نہ ہی تن بدن کی شد بدھ۔ اگر خدا نے مجھے ہمت اور استقلال کے لازوال دولت نہ بخشی ہوتی تو نہ جانے ان سب کا کیا حشر ہوتا۔ لیکن میری 10 سالہ بانجی جب اپنے تایا ابو کا بازو پکڑ کر سوال کرتی کہ آپ تو میرے ابو کو لینے گئے تھے، اکیلے کیوں چلے آئے ہیں، اس وقت تو میرے حوصلوں کی دیواریں بھی لرزنے لگا کرتی تھی اور میرے شوہر کا رنگ اڑ جاتا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں کے آنسو چھپانے کے لیے منہ پھیر لیتے تھے۔ ایک روز پیر صاحب بھی گنج مراد باد سے تشریف لے آئے تھے۔ انہیں بھی عبدالقادر کی گمشدگی کی خبر پہنچ گئی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی میرے ہاتھ سے صبر کا دامن چھوٹ گیا تھا۔ پیر صاحب مجھے روتا دیکھ کر کچھ دیر کے لیے مراقبے میں چلے گئے تھے۔
اور پھر سر اٹھانے کے بعد اپنے سفری تھیلے سے ایک چراغ نکال کر مجھے دیتے ہوئے فرمایا تھا، بیٹا 12 بجے رات کے بعد کوئی بھی مرد یا عورت تنہا قبرستان جا کر سب سے اونچی قبر کے اوپر یہ چراغ جلا دے۔ اگر یہ چراغ کچھ دیر تک بھی جلتا رہے تو امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا، لیکن اگر کسی وجہ سے چراغ نہ جل سکے یا جلتے ہی بجھ جائے تو پھر وہ یہ کہہ کر خاموش ہو گئے تھے۔ ان کا مطلب بہت واضح تھا، مگر اندھیرے میں امید کی یہ مدھم سی کرن بھی بڑی غنیمت تھی۔ لیکن اب سوال یہ تھا کہ چراغ جلانے والے کو کہاں سے تلاش کیا جائے۔ تان پاڑا میں ایک ہی قبرستان تھا اور وہ بھی آبادی سے کافی دور تھا۔ اس کے آگے نیپال کے گھنے جنگل شروع ہو جاتے۔ رات تو رات وہاں دن کے وقت بھی جاتے لوگ خوف کھاتے تھے۔ میرے شوہر کی چھٹی ختم ہو چکی تھی اور وہ ان دنوں کسی دیہات کے دورے پر گئے ہوئے تھے۔ لے دیکھ کر مردوں میں دکان کا ایک نوکر تھا، مگر وہ اس قدر بزدل اور ڈرپوک تھا کہ اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ویسے بھی کسی کو کیا پڑی تھی کہ دوسروں کی خاطر جان جوخم میں ڈالتا، اور پھر آخرکار میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنی بہن کے سہاگ کی واپسی کے لیے میں خود ہی اس کام کو سر انجام دوں گی۔ اپنے اس فیصلے کا میں نے گھر میں کسی سے تذکرہ نہیں کیا تھا اور خاموشی سے رات ہونے کا انتظار کرنے لگی تھی۔ رات 12 بجتے ہی میں نے اپنی قدیمی ملازمہ کو ساتھ لے کر چپکے سے گھر سے نکل پڑی تھی۔ ہماری یہ ملازمہ، جسے بحری اور بیوقوف ہونے کی وجہ سے بیدی کہا جاتا تھا، تھی تو لمبی چوڑی، مضبوط ہاتھ پیروں کی، لیکن دیکھا جائے تو اس کا ہونا نہ ہونا برابر تھا کہ اس میں بات سننے اور سمجھنے کی کوئی صلاحیت نہیں تھی، مگر مجھے تو بس دوسرا چاہیے تھی۔ آدھی رات گزر چکی تھی اور ساری کائنات پر ایک ہو کا عالم طاری تھا۔ ویسے بھی قصبوں اور دیہاتوں میں تو عموماً سر شام ہی سناٹا چھا جاتا ہے۔ یہ تو پھر آدھی رات تھی۔ نیم پختہ سڑک کے کنارے لگے ہوئے املی، نیم اور شیشم کے گھنے درخت ملخجی سی چاندی میں اور بھی ہولناک معلوم ہو رہے تھے۔ دن بھر گلیوں میں آوارہ پھرنے والے کتے اس وقت ریڑھیوں کے نیچے دم دبائے بے سدھ پڑے تھے۔ خیر میں جیسے تیسے اسی ماحول میں سفر کرتی قبرستان تک پہنچ گئی۔ یہ پرانا قبرستان جسے لوگ لچھمنا کہتے تھے، اوپر ایک ٹیلے پر واقع تھا۔ اوپر جانے کے لیے مجھے سیڑھیاں نظر آ رہی تھیں۔ میں بیدی کو درخت کے نیچے بٹھا کر سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلی گئی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے دور تک شہر خاموشاں پھیلا تھا۔ مدھم روشنی میں کچی پکی قبریں صاف نظر آ رہی تھیں اور فضا میں باسی گلابوں اور اگربتیوں کی سوگوار مہک رچی ہوئی تھی۔ سکوت کا یہ عالم تھا کہ پیڑ سے پتے کے گرنے کی آواز بھی صاف سنائی دے رہی تھی، یا پھر وقفے وقفے سے آتی ہوئی طرح طرح کے جنگلی درندوں کی آوازیں اس جامد سکوت کو توڑ دیتی تھیں۔ میں نے کسی اونچی قبر کی تلاش شروع کر دی جو مجھے جلد ہی نظر آ گئی۔ قبر پہ جا کر میں نے بیگ سے چراغ اور ماچس کی ڈبیاں نکال کر دھڑکتے دل کے ساتھ چراغ روشن کرنا چاہا تھا، مگر ہوا کے جھونکے نے فوراً ہی چراغ بجھا دیا۔ ماچس کی دوسری تیسری تیلی کا بھی یہی حشر ہوا تھا۔ ایک ایک کر کے میں نے ساری تیلیاں پھونک دی تھیں، لیکن امید کے جس چراغ کو تقدیر کی آندھیاں پہلے ہی بجھا چکی تھیں وہ دوبارہ روشن نہ ہو سکا تھا۔ میں بھیگی آنکھوں اور بوجھل قدموں سے واپس پلٹنا چاہتی تھی کہ دور سے آتی ہوئی تیز روشنیوں نے میرے قدم جھڑک دیے تھے۔ میں گھبرا کر وہیں بیٹھ گئی۔ چشمے زدن میں وہ روشنیاں قریب آ گئی تھیں۔ میں نے دیکھا وہ 5-6 عورتیں تھیں۔ اس ریاست میں عرصے سے رہنے کی وجہ سے اکثر ایسی خواتین میں میری نظروں سے گزری تھیں جن کی صورت دیکھ کر بھوک پیاس تک اڑ جائے، مگر ان عورتوں کی تو شان ہی نرالی تھی۔ ان کے چہروں سے عجیب و غریب روشنیاں پھوٹ رہی تھیں۔ ان کے سفید ریشمی لبادوں کے دامن چلتے ہوئے زمین پر لوٹ رہے تھے اور سیاہ لمبے بال جو کھلے ہوئے تھے گھٹنوں تک آ رہے تھے۔ ان کے کانوں میں موتیا کی ادکھلی کلیوں کی بالیاں تھیں اور ہاتھوں میں بھی وہ موٹے موٹے گجرے پہنے تھے۔ میں آنکھیں پھاڑے ان عورتوں کی نرالی سچ دھج دیکھ رہی تھی۔ وہ سامنے کسی قبر کے سرہانے کھڑی فاتحہ پڑھ رہی تھی۔ ایک عورت کے شانے پر مٹھائی کا تھال موجود تھا۔ فاتحہ پڑھنے کے بعد وہ بڑے باوقار انداز میں چلتی قریب ہی اس مسجد تک پہنچ گئی تھی جو جناتوں کی مسجد مشہور تھی۔ میرا ذہن مستقل ان کی کھوج لگانے میں مصروف تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان عورتوں کا تعلق کس خاندان اور کس قبیلے سے ہے اور یہ اتنی رات کے اس ویرانے میں کیا لینے آئی ہیں۔ میں سب کچھ بھول بھال کر بس یہی سوچ رہی تھی۔ پھر ایک ہلکا سا خیال آیا تھا، ہو سکتا ہے کہ یہ بڑی یا چھوٹی رانی کے رشتہ دار ہوں اور کسی رسم کے سلسلے میں مسجد میں طاق بڑھنے آئی ہوں، لیکن پھر اپنی اس احمقانہ سوچ کو خود ہی رد کر دیا۔ ان میں راجاؤں یا نوابوں جیسی تو کوئی بات ہی نہیں تھی۔ کہاں وہ کوسے قضا کے رنگوں والی جلمل کرتے ملبوسات، لشکارے مارتے زیورات سے سجی ہوئی البیلی ناریاں جن کے شفق رنگ چہروں پر شعلے سی لپک، آنکھوں میں تفاخر اور چال میں تمکنت تھی، اور جن کے دائیں بائیں الہڑ کنیزیں ہر قدم پر اللہ آمین کہتی چلتی تھیں۔ اور کہاں یہ نور کے سانچے میں ڈلے پاکیزگی کے رنگ میں ڈوبے حسن و سادگی کے چلتے پھرتے مجسمے۔ میں اسی ادھیرن بن میں
کہ وہ عورتیں مسجد سے نکل کر باہر آئی تھیں۔ میں جلدی سی قبر کی آڑ میں چھپ گئی تھی، لیکن مجھے اس وقت حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا تھا جب آڑ اور اندھیرے ہونے کے باوجود وہ میرے قریب آ کر کھڑی ہو گئی تھی، اور اس عورت نے جس کے شانوں پر مٹھائی کا تھال تھا، خاموشی سے تھال ہاتھ میں ڈال کر 4 گرما گرم امرتیاں نکال کر میری طرف بڑھا دی تھیں۔ میں نے اپنی چادر کا پلو آگے بڑھا کر امرتیاں سمیٹ لیں۔ اس کے بعد وہ اسی خاموشی کے ساتھ باری باری کر کے نیچے اتر گئیں۔ اس وقت میری زبان تالو سے چمٹی ہوئی تھی اور حلق بالکل خشک تھا۔ ان کے نیچے اترتے ہی میں نے جلدی سے قبرستان کی 4 دیواری سے نیچے جھانک کر دیکھا۔ ان کے چلنے کا انداز بھی اتنا دلکش تھا کہ میں دلچسپی سے دیکھتی رہ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے راج ہنسوں کی اجلی قطار کسی خرم ندی کے سینے پر بہتی چلی جا رہی ہو، اور پھر یہ دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے کہ وہ عورتیں بستی یا ریلوے اسٹیشن کا رخ کرنے کی بجائے جنگل کی طرف جانے والے اندھیرے جھاڑ جھانکڑا راستوں پر بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ میرا ہلکا شک اب پختہ یقین میں تبدیل ہو چکا تھا کہ وہ عورتیں جنات کی قوم سے تعلق رکھتی ہیں۔ میری پیشانی ٹھنڈے پسینے سے بھیگ رہی تھی۔ میں کانپتے قدموں سے نیچے اتری تھی۔ بدی ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگائے بے خبر سو رہی تھی۔ میں نے اس کو جھنجھوڑ کر اٹھایا اور تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی کانپتی ہانپتی گھر آ گئی تھی۔ شکر تھا کہ سب سو رہے تھے۔ صبح جب میں نے اماں سے اپنی رات والی کارگزاری کا تذکرہ کیا تو وہ حق تک ہو کر میرا منہ دیکھتی رہ گئی تھی، اور پھر کہا تھا شکر ادا کرو کہ تم وہاں سے زندہ سلامت بچ کر آ گئی، نہیں تو آج عبدالقادر کے ساتھ ہم تم کو بھی رو رہے ہوتے۔ عبدالقادر کا پھر کوئی پتہ نہیں چلا تھا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ قبر پر چراغ نہ جلنے کے بعد میرے دل نے تو انہیں مردہ تسلیم کر لیا تھا۔ وقت کا پہیہ گردش کرتا رہا تھا۔ علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر پاکستان کی صورت میں دنیا کے نقشے پر ابھر آئی تھی۔ میں شوہر اور بیٹے کے ساتھ پاکستان آ گئی۔ والدہ، بہن اور بھانجی میری منجلی بہن اور بہنوئی کے پاس ہندوستان میں ہی رہ گئے تھے۔ پاکستان آنے کے بعد کچھ عرصے بعد میرے شوہر بھی داغے مفارقت دے گئے تھے، لیکن وقت کا پہیہ تو چلتا ہی رہتا ہے۔ دن مہینوں اور مہینے سالوں میں بدلتے چلے گئے تھے، اور میرے سب چاہنے والے ایک ایک کر کے مجھ سے بچھڑ گئے تھے۔ اب بس ایک میں ہوں جو ان بچھڑے ہوئے لوگوں کا غم کلیجے میں سمیٹے موت کے قدموں کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ رہی ہوں۔ کبھی کبھی جب رات کی تنہائیوں میں میں ماضی کی کھڑکیاں کھول کر جھانکتی ہوں تو وہی خوفناک رات میرے تصور کے پردوں پر ابھرنے لگتی ہے، اور ان روشن مکڑوں کی تابانی سے آنکھیں آج بھی چندیانے سی لگتی ہیں۔